بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویئرس. سی سی ڈی کے ہاتھوں ایک معصوم بچی کی جان کا ضیاع، بلکہ میں اسے بچی کو شہید کہوں گا، اس پر تو سب پاکستانی اس وقت افسردہ بھی ہیں اور ان کے نالج میں بھی یہ خبر ہے. لیکن کتنا ہی اچھا ہوتا اس افسوسناک وقوعے کے بعد اگر پاکستان کے پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف آسٹریلین پرائم منسٹر سے پہلے اس واقعے کی مذمت کرتے اور اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کا مطالبہ کرتے، اور جو بھی اس میں غفلت جس نے بھی برتی ہے اس کو نشان عبرت بنانے کی ڈیمانڈ کرتے، تو یقین کریں ہم سب کو خوشی ہوتی، دل سے خوشی ہوتی. ویئرس، آپ کے سامنے میں دو پاسپورٹ رکھ رہا ہوں. ایک پاکستانی پاسپورٹ ہے جو ایز اے پاکستانی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تا قیامت میرے ملک کو عزت دے، تا قیامت میرے ملک کے پاسپورٹ کو اس مقام پہ لے جا. اگر دنیا میں تقریباً 200 کے پاس ممالک ہیں، اس کو ٹاپ آف دی لسٹ رکھ. ایز اے پاکستانی تو میری یہ دعا ہے. لیکن دوسرا پاسپورٹ ہے آسٹریلین پاسپورٹ، جس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا میرے خطے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک الگ کنٹیننٹ ہے وہ. وہاں پر موجود جو ایک فیملی تھی چکوال کی، وہ جو بچی تھی، میرا خیال ہے 10 سال کی غالباً وہ بچی تھی، جو سی سی ڈی کی غفلت کا نشانہ بنی اور وہ آسٹریلین سٹیزن تھی. اس کے پاس یہ پاسپورٹ تھا، یہ آسٹریلین پاسپورٹ تھا. ٹھیک ہے، چکوال سے اس فیملی کا تعلق تھا، سب آپ کے نالج میں ہے. چونکہ اس کے پاس یہ والا پاسپورٹ تھا، اس وجہ سے، اور وہ آسٹریلین شہری تھی، اس وجہ سے آسٹریلیا کے پرائم منسٹر نے اس بچی کی جو غفلت برتی گئی اس کی انویسٹیگیشن، انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کا مطالبہ کی ہے. اور جیسے ہی مطالبہ کیا گیا، جیسے ہی وہ بچی اس دنیا سے چلے گئی، ہم نے دیکھا کہ سی سی ڈی کے جو چیف ہیں چٹھا صاحب، وہ وہاں پہ موجود تھے. سی سی ڈی کی ٹیم وہاں پہ گئی، انہوں نے باقاعدہ معذرت کی، ایک پریس کانفرنس کی. اچھی بات ہے کہ غلطی کا احساس ہوا، میں اس چیز کو ڈینائی نہیں کر رہا. نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ سی سی ڈی 100% غلط ہے، کیونکہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے، یہ بدقسمتی کی بات ہے. میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں. آپ ٹک ٹاک کا کلچر دیکھیں. چلے میں تھوڑا سا ایک یہ بھی آپ کے سامنے ایک ویو رکھ دوں. ہمارے یہاں اس وقت دو اوپینین ہے کہ جی سی سی ڈی کو کس نے اختیار دیا کہ بندہ دیکھو کسی کے نیفے میں کچھ کر دیا، کسی کو ویسے ہی اگلے پنجابی چ کہتے ہیں اگلے جہاں پڑتا، یعنی اگلے جہاں بھیج دیا. یہ سی سی ڈی کو اختیار کس نے دیا؟ یہ ہمارے گلے بسے جوڈیشل سسٹم نے دیا، جہاں پر پروسیکیوشن کے دوران، جہاں پر عدالتی پروسیڈنگ کے دوران یہ حقیقت ہے، جو طاقتور ہے، جو مافیا ہے، جو ڈون ہے، وہ بچ جاتا ہے، وہ قانون کے نرغے میں نہیں آتا. تو پھر حکومتی اداروں نے سوچا اس کا یہ وے آؤٹ ہے. اس میں کوئی ڈھکی چھپی رائے نہیں ہے کہ لاہور شہر میں بڑے بڑے پہلوان تھے، یا پنجاب میں بڑے بڑے پہلوان تھے جو قابو نہیں آ رہے تھے، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے تھے، سب کچھ تھے. میں ایز اے جرنلسٹ یا ایز اے سٹیزن یا ایز اے صحافی میں آپ کے سامنے حقیقت رکھ رہا ہوں کہ یہاں پر ایک ٹک ٹاک میں کلچر تھا، اتنے لمبے بال، سنجے دت کلچر، بندوقیں، کلیشن کوف اور پیچھے پتہ نہیں کیا کچھ کیا کرتے تھے، وہ سب غائب ہو گئے ہیں. پہلوان اس وقت غائب ہوئے ہوئے ہیں. اگر اس کا ہم نیگیٹو ہم تنقید کریں تو پوزیٹو پہلو بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لیکن اس کا جو نیگیٹو پہلو ہے اس میں یہ ہے کہ اب یہ کون 100% انشور کرے گا کہ جہاں مبینہ مقابلے ہوتے ہیں وہ 100% جو بندہ مبینہ مقابلے میں اگلے جہاں چلا گیا وہ 100% کلپریٹ تھا. اب اس بات کا تعین کون کرے گا؟ ماضی میں بھی ایسی خبریں آتی رہی ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ مبینہ مقابلے میں دنیا سے چلا گیا، وہ معصوم تھا. میڈیا پہ ایسا اتنی ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس وقت ہمارا جو میڈیا بھی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اس کے بھی پڑ جلتے ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنی حدود رکھتا ہے. لیکن اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بہت سارے ایسے مقابلے مبینہ ہوئے ہیں جس میں اس بندے نے ات چکی ہوئی تھی، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، مظلوموں، کسی کو اس نے معاف نہیں کیا تھا جو اگلے جہاں پڑ گیا. مگر اب آتے ہیں اس وقوعے پر. یہ جو سی سی ڈی کا وقوعہ ہوا، دیکھیں بات یہ ہے کہ میں صرف یہاں پر یہ بات آپ سے دہرانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ٹیکس پیئر ہیں اس ملک میں، ہم اس ملک کے ساتھ جیتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہم لوگوں نے یہیں دفن ہونا ہے، ہم لوگوں کا سب کچھ یہاں پر ہے. ٹھیک ہے،
ہمارے ساتھ کوئی ریاستی ادارہ، کوئی پولیس کا ادارہ، کوئی بھی ادارہ اگر زیادتی کر جائے، یقین کریں نہ میڈیا اب ہماری سنتا ہے، نہ عدالتوں میں ہماری سنوائی ہے، اور نہ ہی جو کلپریٹ ہوتے ہیں، جو طاقتور افراد ہوتے ہیں، جو بیوروکریسی سے ہوں، پولیس سے ہوں، یعنی باثر افراد، ان کو کوئی بھی اکاؤنٹیبل قرار نہیں دے سکتا، ان کو اکاؤنٹیبل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بہت بڑی تلخ حقیقت ہے جو میں پاکستان کے سسٹم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بچی، میرا ایک سوال ہے، اس کا تعلق اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں آسٹریلیا سے نہ ہوتا، یہ آسٹریلین سٹیزن نہ ہوتی، تو جو کچھ ہوا، پریس کانفرنس ہوئی، معذرت کی گئی، بچی کے لیے میڈیا بول پڑا، پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا بول پڑا، سب کچھ ہو گیا، یعنی ہائی لائٹ ہو گیا۔ ایون کہ آج سعودی عربیہ کا بڑا امپورٹنٹ، یہ فواد چودھری نے ری ٹویٹ کیا، اخبار ہے ان کی نیوز ایجنسی ہے، وہاں تک یہ ہماری بدنامی گئی ہے، یعنی وہاں تک بات اچھلی ہے کہ اگر یہ بچی آسٹریلین نہ ہوتی تو کیا جو کچھ اس وقت میڈیا میں ہو رہا ہے، جس طرح معذرت کی گئی ہے، کیا اس طرح ہونا تھا؟ کیا ملزم کو سزا ملنی تھی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور والا، کیا اگر پاکستان میں کوئی عام شہری، کوئی عام شخص اگر کسی طاقتور ادارے کا، کسی پولیس سے، کسی بھی افراد سے یا باثر افراد سے اس کو زیادتی کا سامنا کرنا پڑ جائے، تو اگر اس کے پاس فورن نیشنلٹی نہیں ہے تو اس کا مداوع وہ کیا کرے گا؟ یہ سوال میں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ تو آسٹریلین ویزے کے وہ جسے کہتے ہیں نا فوائد ہیں اور فضائل ہیں، کہ جو اس بچی کی اتنی بعد میں اس کے گھر والوں سے، اس کے دادا سے جو میٹنگ ہوئی، کیونکہ اس کا بھائی بھی زخمی ہے، باپ بھی زخمی ہے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ پاکستان میں عام آدمی کی سنوائی کون کر سکتا ہے؟ وہ کہاں جائے اگر اس سے کوئی طاقتور شخص زیادتی کرے؟ وہ کس عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے؟ وہ یورپی یونین والوں سے ریکویسٹ کرے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ریکویسٹ کرے، وہ محمد بن سلیمان سے ریکویسٹ کرے، وہ شیخ زائد بن نہان سے ریکویسٹ کرے، وہ کہاں جائے؟ میرا یہ سوال ہے۔ اس سوال کا جواب آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔